الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. رواہ مسلم. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے اور بیش بہا درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر عموماً اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. آج کے اس بیان کا عنوان ہے غلہ اور پھلوں میں زکوٰۃ کے مسائل. اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم سب پر، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو با ایمان بنایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں پر شکر بجا لانے کا حکم دیا اور شکر گزار بندہ بننے کی تلقین کی. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں پر رب العالمین کا شکر ادا کریں. رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے غلہ اور پھل بھی اللہ رب العالمین ہی کی نعمتیں ہیں. خود اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں جہاں اپنی بے شمار نعمتوں کو گنایا ہے اور بار بار بندے کے سامنے اس بات کا ذکر کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے بندہ، میری تو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا. انہی نعمتوں کے بیچ میں رب العالمین نے ایک نعمت کا ذکر کیا ہے، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ. فرمایا اور بھوسے والا اناج اور خوشبو والا پھل، یہ بھی تو رب العالمین کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں. اور ایک جگہ رب العالمین نے فرمایا: أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو اسے تم ہی نکالتے ہو، تم ہی اگاتے ہو، یا اس کا نکالنے والا کوئی اور ہے؟ بلا شبہ اس کا نکالنے والا رب العالمین ہے. انسان اپنی محنت کرتا ہے مگر اس محنت کا مکمل پھل ملے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب رب العالمین اس کی قسمت میں لکھ دیں. تو غلے کو نکالنے والا، پھل کو میٹھا کرنے والا، پھل کو رنگ روپ دینے والا، غلے کو موٹا، تازہ اور بہترین غذا بنانے والا یہ رب العالمین ہے. انسان تو محنت کرنے والا ہے، بہت سارے پھل رب العالمین کی زمین میں بندہ ڈالتا ہے مگر سارے کے سارے وہ بیج نکل آئیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. اور ایک اور آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام پاک نازل ہوا اسے ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ رب العالمین نے اپنے بندے پر کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، کیسے کیسے سوال کی ہیں رب العالمین کی قدرت کو جاننے کے لیے. رب العالمین نے فرمایا ایک جگہ پر: کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه یوم حصاده. ان سب پھلوں سے کھاؤ جب وہ نکل آئیں، اور فرمایا کہ جب ان کی کٹائی کا وقت آ جائے تو جو اس پر حق واجب ہے اس کو ادا کر دو اس دن جس دن تم اس کی کٹائی کر رہے ہو. یہ حق کون سا ہے؟ یہ کون سا حق ہے جس کو کٹائی کے دن رب العالمین مانگ رہا ہے؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. اور جس دن تم اپنے پھل کی، اپنے غلے کی کٹائی کر رہے ہو، اس کی تم اس کو کاٹ رہے ہو، تو اس دن اس کو تم حق ادا کر دو جو تمہارے اوپر حق واجب ہے. یہاں پر ایک سوال ابھرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ زمین سے نکلنے والا ہر غلہ اور زمین سے پیدا ہونے والا ہر پھل، کیا اس میں ہمیں حق ادا کرنا ہوگا؟ یعنی ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی اس کے اندر؟ تو یہ ہمیں پہلے سمجھ لینا ہے، پھر ہم سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کس انداز میں ادا کی جائے گی. یہ یاد رہنا چاہیے ہم اور آپ کو کہ تمام قسم کے پھلوں میں زکوٰۃ نہیں ہے،
اور تمام قسم کے زمین سے جو پیدا ہونے والی چیزیں ہیں ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، تمام چیزوں میں نہیں ہے، تمام غلوں میں بھی نہیں ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا جو بیان تھا آج وہ تھا غلہ اور پھل۔ پہلے ہم غلے کو سمجھتے ہیں۔ تو غلہ، کچھ غلے میں زکوٰۃ ہے، کچھ پھل میں زکوٰۃ ہے۔ تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ دو شرطیں ہیں اس کے لیے کہ ہر قسم کا اناج یعنی غلہ، ہر قسم کا غلہ اور پھل جس کا وزن کیا جا سکے اور جس کا ذخیرہ کیا جا سکے اس میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ پھر سمجھیے، زمین سے نکلنے والا پھل اور زمین سے نکلنے والا غلہ جس کا وزن کیا جا سکے اور جس کا ذخیرہ مطلب اس کو جمع کیا جا سکے، تو یہ دونوں شرطیں جب پائی جائیں گی تو غلہ اور پھل میں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ غلہ جیسے کہ چاول ہے، دال میں کئی ہیں، ارہر ہے، مسور ہے، چنا ہے، مکئی ہے، مونگ پھلی ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، یہ تمام ذخیرے بھی کیے جا سکتے ہیں، ان کا وزن بھی کیا جاتا ہے، تو ان میں زکوٰۃ ہے۔ پھل میں آپ دیکھیں گے کھجور ہے، منقع ہے، کشمش ہے، لیکن یہاں پر یاد رہے تر کھجور اور انگور میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آم ہے، امرود ہے، سیب ہے، انار ہے، موسمی ہے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آم، امرود، سیب، انار، موسمی، ان میں جو زکوٰۃ نکالیں گے وہ آپ اپنے بزنس سے نکالیں گے۔ انار کا درخت ایک میرے پیچھے بھی ہے، تو اس میں ہم زکوٰۃ ایسے نہیں نکالیں گے کہ یہ اس کو توڑا اور اس کا وزن کیا اور فوراً اس میں کتنی زکوٰۃ ہے، جسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تو جس دن تم اسے کاٹ رہے ہو اس دن اس کا حق ادا کر دو۔ تو اس دن نہیں نکالیں گے، بلکہ جو اس پر ہم فروخت کریں گے، اسے بیچ دیں گے، بیچنے کے بعد جو اس کی قیمت آئے گی اس قیمت میں سال میں زکوٰۃ ہوگی۔ جبکہ غلہ اور پھل میں جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ اس میں سال نہیں ہے کہ ایک سال جب نکل جائے، ایک سال پورا ہو جائے، جیسے بزنس میں ہوتا ہے، پراپرٹی میں ہوتا ہے، روپیہ میں ہوتا ہے، سونا میں ہوتا ہے، چاندی میں ہوتا ہے، ایسا حساب نہیں ہے غلے کا اور پھل کا۔ غلے کا اور پھل کا یہ ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم اسے کاٹ رہے ہو اسی دن اس کا حق ادا کر دو۔ سال ضروری نہیں ہے، سال میں 3 مرتبہ اگر تم پھل لے رہے ہو، غلہ لے رہے ہو، تو آپ کو 3 مرتبہ زکوٰۃ دینی ہوگی، 1 مرتبہ لے رہے ہو تو 1 مرتبہ آپ کو دینی ہوگی۔ تو آم ہے، امرود ہے، سیب ہے، انار ہے، موسمی ہے، ان میں ان کی قیمت جب آ جائے گی اور اس قیمت سے جو آپ کو فائدہ ملے گا، 1 سال جب گزر جائے گا تب اس میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جیسے کہ غلے میں آپ کے سامنے چاول ہے، دال ہے، اناج ہے، مکئی ہے، مونگ پھلی ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، ارہر ہے، چنا ہے، مسور کی دال ہے، تو ان تمام یہ وزن بھی کیا جا سکتے ہیں، ذخیرہ بھی کیا جا سکتے ہیں، تو ان کو جیسے آپ کاٹیں گے اسی وقت ان کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور پھل میں جیسے کھجور ہے، منقع ہے، کشمش ہے، تو ان کی زکوٰۃ جیسے ہی آپ ان کو حاصل کریں گے تو ان کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ کتنی دینی ہوگی اور کس انداز میں دینی ہوگی۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 779 نمبر پر، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس فی حب ولا تمر صدقہ حتی یبلغ 5 اوسق، یعنی غلے کے اندر اور پھل کے اندر زکوٰۃ 5 اوسق سے کم میں نہیں ہے۔ 5 اوسق یعنی یہ وزن ہے، وزن 5 اوسق جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے 5 کلو گرام چلتا ہے ہمارے یہاں، تو ایسے عربی میں عرب کے یہاں چلتا تھا، وسق چلتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلہ اور پھل کے اندر اگر 5 وسق سے کم ہے آپ کا غلہ اور آپ کا پھل تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ اوسق کیا چیز ہے، وسق کیا چیز ہے، تو ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ آپ دھیان سے سنیے، تو 1 وسق جو ہوتا ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور سا کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کیونکہ سا آپ اس وقت بھی آپ کے سامنے آتا ہے یہ بیانوں میں جب عید الفطر آتا ہے، میٹھی عید آتی ہے، اور اس وقت آپ کہتے ہیں کہ جو صدقہ آپ کو یعنی صدقۃ الفطر جو نکالنا ہوگا وہ آپ کو یعنی سا کے حساب سے نکالنا ہوگا، یعنی 2.5 کلو، وہاں پر بھی سا کا آپ بار بار سنتے ہیں، تو سا کا جو ہاں وزن کیا جاتا ہے وہاں پر وہ یہ کیا جاتا ہے 2.5 کلو، 2.5 کلو سے تھوڑا کم بھی ہے بعض علاقوں میں عرب کے، اور 2.5 کلو سے تھوڑا سا زیادہ بھی ہے، لیکن
جو میڈیم جو سب کے یہاں معروف ہے وہ 2.5 کلو ہے، جو سب کے یہاں چلتا ہے 2.5 کلو، اس لیے میں نے 2.5 کلو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ ایک سا 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ اور حدیث میں تھا کہ 5 وسق سے کم میں پھل اور غلہ ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو 1 وسق 60 سا کے برابر ہے، تو 5 وسق کو جب ہم 60 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یعنی اس کو گنا کریں گے تو 300 سا ہو جائیں گے ہمارے سامنے، اور 300 سا کو جب ہم موجودہ وقت پر لیتے ہیں تو آتا ہے 750 کلو گرام، 750 کلو گرام۔ تو ہمارے غلے کا اور ہمارے پھل کا جو نصاب نکل کر آتا ہے، جو ہمارے سامنے ایک ایسی کوانٹٹی، ایک ایسا وزن نکل کر آتا ہے کہ اس سے اگر کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہ زیادہ ہوگا تو ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی، تو وہ کیا ہے 750 کلو گرام۔ اس کا مطلب کیا ہوا 7.5 کوئنٹل، 7.5 کوئنٹل۔ اور بھی اگر اندر آپ نکالیں تو آپ نکال سکتے 18 من 30 کلو، 18 من 30 کلو اگر آپ کے پاس غلہ اور پھل ہے اس میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس 7.5 کوئنٹل غلہ یا پھل ہے اس میں آپ کو زکوٰۃ، میں الگ الگ آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو 7.5 کوئنٹل ہو یا آپ کے پاس 18 من 30 کلو ہو، تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، تو آپ کو اس میں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم کس انداز میں اور نکالیں گے، تو اس کو اور سمجھ لیتے ہیں ہم ایک مرتبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیاری حدیث ہمارے سامنے ہے، اور وہ ہے سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے 640 نمبر پر موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انہو من فیما سقط السماء والعیون او کان عصریا العسر وفیما سقیا بالنزح نصف العشر رواہ ترمذی۔ سنن ترمذی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی کھیتی کو، اپنی زمین کو، اگر آپ آسمان سے اس میں بارش آئی ہے، آپ نے اس میں یعنی الگ سے پانی نہیں دیا ہے، ایک کھیتی ایسی ہے جس میں پانی آسمان سے برس گیا ہے، یا وہ کھیتی خود ہی اتنی تر ہے کہ اس میں پانی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس میں آپ کو 10واں حصہ نکالنا ہوگا، یعنی 10% نکالنا ہوگا آپ کو زکوٰۃ۔ اور اگر آپ کی جو کھیتی ہے، آپ کا جو کھیت ہے، اس میں آپ جو پانی دیتے ہیں وہ ڈول سے یا انجن سے یا رہٹ سے پانی دیتے ہیں، مشین سے پانی دیتے ہیں، بورنگ سے پانی دیتے ہیں، کنواں سے، نل سے، پیسہ لگا کر آپ کو پانی اس میں آپ کو دینا ہوتا ہے، سیرابی کرنی ہوتی ہے اپنے کھیت کی، عام طور پر یہی چیز چلتی ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف العشر، یعنی 20واں حصہ ہے۔ 20واں حصہ مطلب 5% ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات جو آپ اور ہم کو یاد ہونی چاہیے وہ یہ کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت جو آپ کی پانی دینے کا جو خرچہ تھا اسی کو آپ جوڑیں گے، نہ کہ آپ اور خرچوں کو بھی جوڑنے لگیں، جیسے کہ آپ کی جتائی کا خرچہ ہے، کھاد کا خرچہ ہے، دیکھ ریکھ کا خرچہ ہے، کٹائی کا خرچہ ہے، مزدوری کا خرچہ ہے، یہ خرچہ نہیں جوڑا جائے گا، یہ خرچہ نہیں جوڑا جائے گا۔ صرف کون سا خرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رکھا ہے سامنے، وہ ہے پانی کا خرچہ۔ اگر آپ پانی کنواں سے، نل سے، رہٹ سے، بورنگ سے، انجن سے آپ اپنے کھیت میں پانی دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس میں 5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے بارش ہو گئی ہے، اس سے ہی آپ کی پوری فصل ہو گئی ہے، پورا غلہ اور پھل آپ کا نکل آیا ہے، یا پھر آپ کی زمین ایسی ہے کہ اس میں پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بہت اچھی خاصی اس میں یعنی نمی رہتی ہے، تری رہتی ہے، تو پھر بھی آپ کو یعنی 10% اس میں نکالنا ہوگا۔ تو عام طور پر پانی دینا ہوتا ہے اور اس میں آپ کے لیے 5% یعنی 20واں حصہ ہوتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے نکالنا ہوگا۔ میں اور بھی آپ کے سامنے ایک اور بیان اسپیشل اسی چیز میں رکھوں گا، کیونکہ بعض لوگوں کو پورا بیان سننے کی عادت بھی نہیں ہوتی ہے اور سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے یہ بیان رکھا ہے۔ اب اس نصاب کو ہم تھوڑا سا آگے آپ کے سامنے سمجھ لیتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کی کھیتی ہے اور اس میں آپ کا جو اناج ہوا ہے، وہ گیہوں ہوا ہے، وہ 40 من ہوا ہے، 40 من۔
تو آپ 40 من لکھیے، پھر اس کو گنا کیجئے 40 سے، 40 سے گنا کرنے کے بعد میں پھر آپ کے سامنے جو آ جائے گا وہ آئے گا یعنی 1600 کلو گرام، 1600 مطلب 16 کوئنٹل۔ 16 کوئنٹل میں جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ اسے ایسا لکھ سکتے ہیں 1600 پھر گنا 5، پھر اس میں بھاگ دے دیں گے آپ 100 سے، تو جواب آئے گا نکل کر 80 کلو یعنی 2 من۔ تو معلوم ہوا کہ 16 کوئنٹل پر آپ کو جو زکوٰۃ نکالنی ہے وہ کتنی نکالنی ہے؟ 2 من۔ اگر آپ کی کھیتی بارش سے ہوئی ہے اور یا آپ کی زمین ایسی جس میں پانی دینے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کا مطلب آپ کو 10% نکالنا ہے، تو پھر آپ کو 4 من ڈبل ہو جائے گا، 4 من دینا ہوگا۔ اور اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے آپ کا؟ آپ نے جیسے آپ کے یہاں 40 من ہوا کھیت میں، تو 40 من مطلب یعنی 1600 کلو گرام، 16 کوئنٹل، تو 16 کوئنٹل لکھیں گے آپ، اس کے بعد میں گنا 10، اس کے بعد میں بھاگ کریں گے آپ 100 سے، اور اس کا جواب آئے گا 160 کلو یعنی 4۔ یہ طریقے ہیں جو آپ کے سامنے اناج، غلہ اور پھل کے زکوٰۃ کے مسائل کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اس میں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ڈسکرپشن میں پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں کہ اس کھیتی کا کس انداز میں ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ آپ کو اگر سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا نکالنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بھی آپ بتائیے، ہم آپ کو سرل سے سرل انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے کھیت میں اگر اتنا غلہ ہوا ہے تو آپ اس کی اتنی زکوٰۃ اور اس انداز میں آپ نکالا کریں زکوٰۃ۔ رب العالمین سے دعا گو کہ الہ العالمین ہم تمام انسانوں کو صحیح انداز میں اپنے غلے کی اور اپنے پھل کی صحیح انداز میں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نصیب فرما، زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، دینی مسائل کو سیکھنے کے بعد میں اپنے بچوں کو، اپنے سماج کو سکھانے کی توفیق نصیب فرما، دینی تعلیم کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔